أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، پھر ہم ان کی رگیں دل کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان سے روکنے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں ارشاد فرمایا کہ سارا قرآن اپنی طرف سے بنا لینا تو دور کی بات ہے، اگر بالفرض میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بھی خود سے بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے جو ہم نے نافرمانی ہوتی، یا ہم نے وہ بات کہنے کی انہیں اجازت نہ دی ہوتی، تو ضرور ہم ان سے قوت اور قدرت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے، جس کے کاٹتے ہی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں ان سے بدلہ لینے سے روکنے والا نہ ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کافروں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزا دور کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں۔ یہ آیات مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال صدق اور بارگاہ خدا بندی میں نہایت درجے قابل اعتماد ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے، یعنی بے شک یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کی وجہ آوری کر کے اور اس کی نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک وہ یقینی حق ہے، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ۔ اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں، یعنی اے لوگوں ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، تو ہم انہیں ان کے جھٹلانے پر سزا دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، یعنی بے شک وہ قرآن کافروں پر حسرت کا سبب ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب اور اس کا انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے،
तो अपने ईमान ना लाने पर अफसोस करेंगे और हसरत और नदामत में गिरफ्तार होंगे। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन, और बेशक वो जरूर यकीनी हक है। इस आयत की एक तफसीर ये है कि बेशक क़यामत के दिन कुफार की नदामत यकीनी हक है। दूसरी तफसीर यह है कि बेशक कुरान का अल्लाह ताला की तरफ से होना यकीनी हक है। और तीसरी तफसीर ये है कि बेशक कुरान यकीनी हक है, इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो महबूब तुम अपने अजमत वाले रब के नाम की पाकी बयान करो। इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने अजमत वाले रब अज़्ज़ व जल की हर तरह के नुक्स व ऐब से पाकी बयान करें और उसका शुक्र अदा करें कि उसने तुम्हारी तरफ अपने इस जलील कलाम की वही फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज और क़ारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।